Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو بچپن کی بڑی ویلیو ہے بچے کو جس چیز کا عادی. دیکھو یہ جو ہم چائنیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ کتے بلی کیسے کھا لیتے ہیں, یہ ہمیں تو الٹی آتی ہے نا دیکھ کے. گورے کو بھی الٹی آتی ہے, گورا بھی کتا بلی نہیں کھا سکتا. گورا چائنیز کی چیزیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے, یار یہ کیسے کھاتے ہو تم لوگ, یہ لال بیگ کیسے کھا لیتے ہو. تو چائنیز کیوں کھاتے ہیں؟ بچوں کو بچپن سے کھلا دیا. تو اب بچے کو لال بیگ نہیں ملے گا تو مر جائے گا ٹینشن سے. اس کو بلی کتا چاہیے بچے کو. تو جو گند بچپن میں کھلا دیا بچہ اس کا عادی ہو گیا. ہم نے نہیں کھائی تو ہمارے ہاں کوئی دین کو فالو نہیں بھی کرتا پھر بھی کتا, وہ کہتا ہے یار اتنا بھی کتا نہیں ہوں کہ میں اتنے کتے پنے پہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں کتا ہی کھانا شروع کروں. اتنا لبرل. گورا اتنا لبرل نہیں بن سکا اب تک. بچپن کی بڑی اہمیت ہے بھائی. جو بچے کو سکھاؤ گے, جس چیز جو ماحول دو گے, بچہ اسی ماحول کا عادی بنے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, نیک پیدا ہوتا ہے, شریف پیدا ہوتا ہے, اچھا پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے. باپ دادا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ کی پرستش کرنے والا, وہ بگاڑتے ہیں, ماحول بگاڑتے ہیں ان کو. ہر بچہ اچھا ہی پیدا ہوتا ہے, اچھائی کو پسند کرتا ہے وہ. اب ہم نے بچیوں کو مختصر لباس پہنا دیے تو ان کی مزاج میں حیا نکل گئی. اور یاد رکھو اولاد کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو پھر ابا اماں کی نہیں سنتے. وہ حیا ہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے, غیرت روکتی ہے. میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, اس کے سامنے میں کیسے اونچی آواز سے بات کروں. لیکن جب شرم نکل گئی بس ختم. تو جب بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں باپ کے سامنے جب ان کے سر پہ چادر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. جوان بیٹی باپ کے سامنے سر پہ چادر رکھ کے بیٹھے گی, باپ کو اس پہ پیار زیادہ ہے. یہ رشتہ ایسا ہے. سگی بہن بھائی کے سامنے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے گی, سر پہ چادر ہو تو بھائی کو وہ بہن زیادہ اچھی لگی. یہ رشتہ ایسا ہے, اللہ نے بنا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن کھرچ کھرچ کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, کھرچ کھرچ کے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہن کی جو ڈریسنگ ہے بھائی کے سامنے وہ اتنی معذرت, اتنی بےہودہ ہوتی ہے کہ حیا کا جو ایک وہ تھا عنصر وہ کیا ہو گیا, ختم. جب وہ ختم تو پھر وہ جو ایک تقدس تھا نا رشتے کا کہ یہ میری بہن ہے, میں نے اس کے لیے جان دینی ہے اور اس کا میں نے خیال کرنا ہے, اور یہ میرا بھائی ہے, اس سے میں نے نظر یعنی تھوڑا سا اس کے سامنے میں نے حیا کی لاج رکھنی ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو. تو یہ سب چیزیں حیا ختم ہونے سے ختم. تو نہ وہ بہن بھائی کی عزت کرے گی, نہ بھائی بہن کی عزت کرے گا. تو تڑاق سے باتیں ہیں, وہ ادھر جا رہی ہے پرس لڑکا, میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کسی سے پوچھ کے کچھ بھی نہیں کرتی, تو روک سکتا ہے روک لے. وہ کہتے ہیں تم جا رہی ہو تو میں بھی جا رہا ہوں. وہ ادھر انجوائے, وہ معذرت جو ہو رہا ہے اللہ بچائے ہم سب کو. سارا کلچر کیا کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. تو میرے بھائی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جو مرضی کرتے رہو. وہ جو میں نے آیت پڑھی نا, اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو, اڑا لو مزے, جو کرنا ہے کر لو. فإن مصيركم إلى النار, آنا کہاں ہے, جہنم کی آگ کی. چھوڑوں گا نہیں میں. دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ قانون کی دھجیاں اڑاتے رہیں اور حکومت آپ کو چھوڑتی رہے. اگر حکومت چھوڑتی ہے تو وہ کرپٹ حکومت ہے, جبکہ اللہ عدل کرنے والا بادشاہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ایسا ممکن ہے کہ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں ان کو اور جو تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتے دونوں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی اللہ پر تو یہ الزام ہوگا نا. ایک عورت پردہ کر رہی ہے, حیا کے مطابق زندگی گزار رہی ہے, اپنے شوہر سے وفا کر رہی ہے, اس کے حقوق ادا کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, وقت پہ نماز پڑھ رہی ہے, جو بھی اللہ نے اس کو حکام دیے اس کو فالو کر رہی ہے. ایک مرد ہے, وہ چہرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق رکھتا ہے, وہ رشوت سے بھی بچتا ہے, وہ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے, وہ والدین کی ذمہ داریاں بھی
پوری کر رہا ہے وہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے. ایک تو یہ ہے مرنے کے بعد یہ بھی مٹی ہو جائے, اور چور, اچکے, چرسی, ہیروئن چیٹ, قاتل, ڈاکو وہ بھی مرنے کے بعد, بولو نا بھائی, زنا کرنے والے وہ بھی مٹی ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر مٹی کر کے ختم کرنا ہے تو یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نیک بننے والے کو کوئی اجر نہیں دے رہا اور برائی کرنے والے کو سزا نہیں دے رہا, تو پھر نیک بننے والا نیک کیوں بنے؟ کیا کہ اللہ جب دیکھو اگر آپ کو ایم اے کے پیپر دینے, آپ نے ماسٹر کرنا ہے کسی میں, اور آپ محنت کر رہے ہو, لیکن کسی نے آپ کے کان میں آ کے بتا دیا کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایم اے اسلامیات یا ایم اے انگلش یا کوئی بھی جو ہے نا ماسٹر جب آپ کرو گے تو حکومت نے یہ کلاس ہی ختم کر دی ہے. آپ محنت کرو مگر کوئی ایگزام نہیں ہے, اور رزلٹ یا ایگزام تو ہوگا مگر ایگزام میں پاس کون ہوگا فیل کون ہوگا یہ رزلٹ حکومت نے اناؤنس کرنا ہی نہیں, پرچے جلا دے گی گورنمنٹ. تو آپ تیاری کرو گے؟ بولے کہ بھائی یہ امتحان ہی نہیں ہے, یا امتحان تو ہے لیکن رزلٹ ہی اناؤنس نہیں ہوگا, تو میں پاگل ہوں جو میں اتنی محنت کروں, ہے بھائی؟ وہ نتیجہ جب نکلنا ہی نہیں ہے تو یاد رکھو اگر کوئی نتیجہ نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہو کے حساب و کتاب نہیں دینا, تو ہم کیوں پھر محنت کریں, ہم اچھے بن کے کیوں زندگی گزاریں؟ پھر تو ہر آدمی کو کیا ہونا چاہیے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر تو مزے اڑاؤ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.